بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عتیق الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے اس سوال پر جو اکثر لوگ گھبرا کر پوچھتے ہیں، یار ایف آئی آر ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ کیا فوری گرفتاری ہوگی؟ کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ کیا ایف آئی آر ختم ہو سکتی ہے؟ اور اگر کیس عدالت میں چلا جائے، بریت کی درخواست کہاں اور کیسے دینی چاہیے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ ایف آئی آر کے بعد آپ کے قانونی آپشن کیا ہیں، خاص طور پر پری ریسٹ بیل، ایف آئی آر کی کویشمنٹ، مجسٹریٹ اور سیشن کورٹ میں بریت کی درخواست ہے۔ سٹیپ 1، پری ریسٹ بیل انڈر سیکشن 498 سی آر پی سی۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی تو سب سے پہلے قانونی قدم ہوتا ہے پری ریسٹ بیل لینا۔ ڈیئر فیلوز، یہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے جو آپ سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ سے لے سکتے ہیں۔ فیلوز، پری ریسٹ بیل کے لیے ضروری نکات درجہ ذیل ہیں یا ہم یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں۔ آپ ایف آئی آر میں نامزد ہیں یا آپ کو خطرہ ہے کہ پولیس آپ کا نام ڈالے گی، آپ گرفتاری سے پہلے عدالت کو بتائیں کہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ پر پولیس بدنیتی سے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ عدالت کو قائل کریں کہ آپ تفتیش میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ عدالت اگر مطمئن ہو جائے کہ گرفتاری کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، وہ آپ کو ضمانت دیتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، اس کے بعد جو سٹیپ ہوتا ہے یا جس سٹیپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے کویشمنٹ آف ایف آئی آر انڈر سیکشن 561 اے سی آر پی سی۔ اگر ایف آئی آر جھوٹی ہو، بدنیتی پر مبنی ہو یا قانوناً جرم بنتا ہی نہ ہو تو آپ ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ایف آئی آر ختم کی جائے۔ کویشمنٹ کے لیے مضبوط دلائل دیں، جیسے کہ ایف آئی آر میں کوئی قابل دست اندازی جرم نہیں لکھا گیا، یہ جھوٹی اور سیاسی یا ذاتی دشمنی پر مبنی ہے، کوئی شہادت، گواہ یا ثبوت موجود نہیں، معاملہ سول نوعیت کا ہے یا جیسے زبردستی فوجداری رنگ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، کویشمنٹ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے اور عدالت تبھی ایف آئی آر کو ختم کرتی ہے جب واضح ہو جائے کہ کیس کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ اس کے علاوہ فیلوز، کویشمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت تک چالان عدالت میں پیش نہ ہو۔ فیلوز، اگر عدالت میں چالان پیش ہو جائے تو کویشمنٹ کے بڑے نیرو چانسز بن جاتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ڈیئر فیلو، میری نظر میں جو اس کے بعد سٹیپ 3 ہے وہ 249 سی آر پی سی۔ اگر کیس چل رہا ہے اور استغاثہ کے گواہ پیش ہو چکے ہیں مگر ان کی گواہی کمزور یا تضاد سے بری ہو تو آپ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں کہ سر یہ کیس فضول ہے، ملزم کو بری کیا جائے۔ سیکشن 249 کے تحت بریت تبھی ممکن ہے جب گواہان کا بیان ناقابل یقین ہو، کوئی براہ راست شہادت موجود نہ ہو، کیس کے شواہد ناقابل اعتبار ہوں۔ یہ درخواست زیادہ تر ان کیسز میں دی جاتی ہے جو تھانے سے مجسٹریٹ کی عدالت تک آتے ہیں، جیسے لڑائی جھگڑا، دھمکیاں، ہلکی نوعیت کے جرم وغیرہ۔ ڈیئر فیلوز، میری نظر میں جو سٹیپ 4 ہے وہ انڈر سیکشن 265 کے سی آر پی سی ہے۔ اگر کیس سیشن کورٹ میں چل رہا ہو، جیسے کہ قتل، ریپ، ڈکیتی اور دوران ٹرائل پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کے پاس کچھ بھی نہیں، تو یہاں سیکشن 265 کے کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر فیلوز، یہ دفعہ تب استعمال کی جاتی ہے جب کیس کے ثبوت ناکافی ہوں، گواہان کی گواہی میں تضاد ہو، عدالت سمجھے کہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کیس آگے چلے۔ اس دفعہ کے تحت عدالت ملزم کو بری کر سکتی ہے بغیر مزید گواہ سنے، کیونکہ مقدمہ اپنی بنیاد سے ہی خالی ہے۔ آخری اور اہم بات، ان مراحل کو کیسے ترتیب دیں۔ ڈیئر فیلوز، ایف آئی آر درج ہوتے ہی فوری کسی مستند وکیل سے رابطہ کریں، اور آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، آپ نے اپنے نروز پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر گرفتاری کا خدشہ ہو تو پری ریسٹ بیل دائر کریں۔ اس کے بعد اگر ایف آئی آر بے بنیاد ہو تو ساتھ ہی آپ 561 اے کے تحت کویشمنٹ کی درخواست ہائی کورٹ میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر فیلوز آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس وقت تک چلان پیش نہ ہو۔ اگر چلان پیش ہو تو ہائی کورٹ نیچے ٹرائل کورٹ میں یہ کیس ریمانڈ کر دیتی ہے، پھر آپ کو 249 اے لگانا پڑتا ہے۔ اگر کیس عدالت میں چلا جائے اور گواہان کے بیانات کمزور ہوں تو 249 اے یا 265 کے سی آر پی سی کے تحت بریت کی درخواست دی جا سکتی ہے۔
ہر مرحلے پر ثبوت، قانون اور حکمت عملی کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائیں۔ ایف آئی آر کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون پر ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے، بس آپ کو صحیح وقت صحیح قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اگلا موضوع کس پر چاہیے۔ اللہ ہم سب کو انصاف دے اور جھوٹے مقدمات سے بچائے۔ اللہ حافظ۔